بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران اور رفقا حضرات و خواتین، گزشتہ چند دنوں سے ہم حجاب کے معاملے میں جو اس وقت خلجان برپا ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اڑپی سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس وقت کئی ایک کالجز میں یہ پھیل چکا ہے اور ریاست کے کئی ایک مقامات اس سے متاثر ہوئے ہیں، بلکہ اب یہ ملکی اور عالمی سطح پر میڈیا کی توجہ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور شروع ہوا تھا یہ اڑپی کی ایک کالج سے، مگر اس وقت فضائی قوتیں اس کو پولیٹیسائز کرنے اور اس کے بہانے سوسائٹی کو پولرائز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ کئی ایک مقامات پر تشدد کے بھی واقعات ہوئے اور توڑ پھوڑ اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ چلا۔ ان حالات میں چند باتیں جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے اور جس کی تاکید ملت کو بھی کرنا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امن و امان کو، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یہ اولین تقاضا ہے۔ اس مسئلے کو سٹریٹس پر نہیں لانا چاہیے، اور اس ضمن میں ہم انتظامیہ کو، پولیس کو حالات پر قابو رکھنے اور ہیٹ سپیچ کے سلسلے میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی اور حکومت بھی لاپرواہی کا یا پھر شے دینے کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ ہیٹ سپیچ کے سلسلے میں ہم کو متوجہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اس موقع پر یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہر مقام پر، اور خصوصاً ان مقامات پر جہاں کچھ زیادہ ٹینشن یا تشدد کے واقعات ہوئے ہوں، وہاں پر انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کر کے حالات پر قابو رکھنے، امن و امان کو بنائے رکھنے اور حجاب کے اس معاملے میں ہمارے اپنے نقطہ نظر کو اور مسلم لڑکیوں کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ان کے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ حجاب کے سلسلے میں موقف بہت واضح ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ کل پرسوں کی بات نہیں بلکہ سینچریز اولڈ ایک ٹریڈیشن ہے جو ساری مسلم دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی دو رائے کا امکان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے دستور نے بھی آرٹیکل 25 ہو، 15 ہو، 20 ہو، اس کے رو سے یہ فریڈم دیا گیا ہے اپنے ریلیجیس پریکٹس کے سلسلے میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو مخالفت کی جا رہی ہے وہ غیر دستوری ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور خواتین کے اپنے جو پرسنل ڈریس کے معاملے میں جو لبرٹی ہونا چاہیے اس کے خلاف، اور آگے بڑھ کر یہ ان کے تعلیم میں ڈسکرمنیشن کرنے کا، ان کو ڈس ایڈوانٹیج پر رکھنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ ان کی ڈگنیٹی اور پھر ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ہمارا موقف صاف ہے کہ مسلم طالبات کو اس کی اجازت دی جانی چاہیے، اور یہ کسی طرح بھی اسکول کے نظام میں ہو یا دوسروں کے حقوق پر ہو یا امن عامہ کو متاثر کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈائیورسٹی کو ہمارے ملک میں تسلیم بھی کیا گیا ہے، سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ سکھ برادری ہو یا نارتھ انڈیا میں گھونگھٹ ڈالنے کا کسٹم ہو، بہت سی چیزیں اس ڈائیورسٹی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس معاملے پر اس وقت کیس چونکہ چل رہا ہے اور یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، احتجاجات وغیرہ کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے موقف پر ہم سختی سے قائم رہیں، البتہ اس مسئلے کو حکمت کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیس ہمارے حق میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، یا اگر کوئی ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہو بھی تو ہم کو اسے ہائر کورٹ میں اپیل کرنا پڑے گا اور لیگل کورس آف ایکشن کو جاری رکھنا پڑے گا، اور اپنے متحدہ موقف کو یہاں واضح طور پر پوری ملت ایکجٹ ہو کر، یکجا ہو کر اس کا اعلان ہمیں کرنا چاہیے۔ زعفرانی جو وسیع تر ایجنڈا ہے اور ہماری تہذیب کو کمزور کرنے، متاثر کرنے اور انکروچ کرنے کی جو مستقل کوششیں چل رہی ہیں، یہ ہم آئے دن دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہم شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور اس عزم کے اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار کر کے ہی اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔
یہ بات بھی ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ اسلام کے جو اصول ہیں لباس کے سلسلے میں، ڈریس کوڈ اسلام نے جو ہمارے لیے تجویز کیا ہے، اس میں ایک پاکیزہ معاشرہ اور معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ آج کے مادہ پرستانہ اور اباحیت زدہ اس ماحول میں اس لباس کی جو اہمیت ہے اور خواتین کے لیے اس میں جو عزت اور وقار اور ڈگنیٹی ہے اور ماڈسٹی ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری بچیوں کو، خواتین کو خصوصاً اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے، اپنے ایمان کو مضبوط پکڑنے، اور اس معاملے میں جو یہاں کے زعفرانی قوتیں کوششیں کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈا کو، اصل ایجنڈا کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات پر قابو رکھنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ آپ میمورنڈم وغیرہ پیش کر سکتے ہیں، اس کے نکات بھی حلقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ حالات جیسے ڈیولپ ہوں گے مزید آپ کو رہنمائی دی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالی حالات کو بہتر بنائے، ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ملک اور ملت کی بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔